Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम, आप देख रहे हैं Sports. Our continued coverage of the HBL PSL Season 9. It's been a fantastic season so far. Some great games of cricket that we've witnessed here. और हम आपकी खिदमत पे बराह रास्त जो है मुसलसल इस broadcast को लेकर आ रहे हैं. With me in the Pavilion, I'm joined with three fantastic minds of cricket, three outstanding cricketing individuals. They've served Pakistan really well and made us all proud and served the game of cricket really well. First up, I've got opening batsman, captain Pakistan. Made us all very proud. Azhar Ali, assalamu alaikum and welcome, Azhar. Assalamu alaikum, thank you. Next up, Mr. Dependable, the most successful test captain in test cricket history of Pakistan. I've got Misbah Haq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. Walaikum assalam. Thank you very much. And the next man up is an institution himself, a professor of the game, one of the finest thinkers of the game. I've got another brilliant all-rounder, Mr. Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum and welcome, Hafiz. Walaikum assalam. And folks, सबसे पहले तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के लिए आज के मुकाबलों से पहले कल के मुकाबलों पर नजर डाल देते हैं. कल डबल हेडर हुए थे, कल दो मुकाबले हुए थे. आपके सामने मैच समरीज लेकर आते हैं दोनों मुकाबलों की. पहला मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का. कराची किंग्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर, कराची किंग्स ने ये मैच जीता 7 विकेटों से. पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 154 बनाए 19.5 ओवरों में. बाबर आजम की एक शानदार इनिंग्स, 72 रन उन्होंने बनाए 51 बॉल्स के ऊपर. एंड देन पावल देयर पावरिंग इट अप एंड आसिफ अली आल्सो कंट्रीब्यूटिंग. हसन अली बेहतरीन नजर आए कल, एक उनकी अच्छी आउटिंग रही 3 for 30. एंड देन हमजा आल्सो लुकिंग वेरी गुड विद 3 for 28 इन हिज 4 overs. सैम्स एंड मलिक आल्सो कंट्रीब्यूटिंग. मलिक का जो पहला ओवर था वो बड़ा ही ज़बरदस्त ओवर था. उन्होंने साइम अयूब को पहली ही गेंद के ऊपर आउट किया, जहां से पेशावर ज़ल्मी शुरू में ही प्रेशर में आ गई. जवाब में कराची किंग्स ने शुरुआत की. विंस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नॉक खेला मलिक के साथ मिलकर. इन्होंने बीच में स्टेबिलिटी दी टीम को. बट इट वॉज the Kevin Pollard show that actually turned the tables on Peshawar Zalmi. It was a fantastic over there. और वकार सलाम खेल के एक ओवर के अंदर पोलार्ड ने खेल जो था वो खत्म कर दिया. So basically 157 for 3, 16.5 ओवरों में कराची किंग्स ने मैच जीतकर अपनी पहली विक्ट्री इस HBL PSL 9 में जो है सिक्योर की. दूसरा मैच अब आपकी खिदमत में लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर. This is the second match, also a very good game of cricket. It was like a chess game more or less. लाहौर कलंदर्स पहले बैटिंग करते हुए 166 for the loss of 5 wickets. वेंडर डूजन ने एक दफा फिर निस सेंचुरी गाड़ी है लाहौर कलंदर्स के लिए. 54 of 37 डिलीवरीज. फखर जमान दे 41 for 36, बड़ा शानदार स्टार्ट लिया था लेकिन फिर आगे जाके स्लो हो गए चूंकि पिच थोड़ी मुश्किल खेल रही थी. एंड देन सिकंदर रजा who's just come into the squad, an outstanding all-rounder, fresh off the boat, 23 of 16 डिलीवरीज. मोहम्मद अली ने बेहतरीन बॉलिंग की, बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं इस HBL PSL में. अभी तक मुल्तान सुल्तान्स के लिए मोहम्मद अली 2 विकेट लिए 28 रन पे 4 ओवरों में. उसामा मीर looks very different in league cricket versus his role in the national side, because here he is bowling with much more confidence, and that figure themselves, they speak for themselves. 1 for 25 in 4 overs. Abbas 1 for 34. मुल्तान सुल्तान ने जवाबी कार्रवाई की, 170 रन इन्होंने बनाए. रिजवान ने एक बेहतरीन इनिंग खेली, कैप्टन नॉक 82 of 59 डिलीवरीज. बट इट वाज इफ्तिखार इफ्ती मेनिया जिन्होंने 11 गेंदों पे 34 रन बनाकर इस मैच को 19वें ओवर में ख़त्म कर दिया. इस वक्त लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेट इन्होंने हासिल की 25 रन देके 4 ओवरों में. एंड देन ऑफ कोर्स जमान देयर 2 for 52, वेरी एक्सपेंसिव. एंड देन दे ऑफ कोर्स ब्रिलियंट स्पेल बाय हिम, 1 for 26 इन हिज 4 overs. मुल्तान सुल्तान से ये मैच भी जीत कर 3 मैचेस लगातार जीत लिए. आइए नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे. पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल अब किस तरह की है ये जरा देखते हैं. आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर. दिस इज हाउ द HBL PSL सीजन 9 स्टैंडिंग्स आर राइट नाउ. मुल्तान सुल्तान्स are right up top, number 1. उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ, एक शानदार नेट रन रेट के साथ 1.165 के साथ राइट ऑन टॉप ऑफ द टेबल है. उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस जीते हैं 4 पॉइंट्स के साथ, मगर नेट रन रेट इनका अभी 0.635 है. आज इनकी एक और मुकाबला है. इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके पीछे, इन्होंने 2 मैचेस खेले, 1 जीता है 1 हारा है एंड 2 पॉइंट्स के साथ ये नंबर 3 पे है. कराची किंग्स ने भी 2 मैचेस खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट्स के साथ. लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी
Lahore Qalandars actually are in trouble here because they played their 3 games and they've lost all 3 of them. So there must be a lot of discussion in that camp and a lot of, I think, planning on the drawing board. Peshawar Zalmi نے 2 मैचेस खेले हैं, दोनों के दोनों हारे हैं and they are right at the bottom of the table. तो ये है जनाब सूरत-ए-हाल. याद रहे कि top 4 teams will qualify for the playoffs and that's how the standings are at the HBL Pakistan Super League 3. Let me start off with you, Hafiz. Lahore Qalandars yesterday, they should have won that game. We've talked about it, but they should have won that game. जी कोई शक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समटाइम टीम के कॉम्पोजिशन आपस में जब बनती है और ये नई कॉम्पोजिशन बन रही है, 3 प्लेयर तो वही हैं जो बॉलिंग के अंदर हम देख रहे हैं, लेकिन जो प्लेयर मिसिंग आउट हो रहे हैं, डेविड विजय का जाना ना होना, यहाँ पे उनकी यूटिलाइजेशन जो हो रही थी वो नहीं हो पा रही क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर जो ब्रेथवेट आए उनके ऊपर भी शायद कॉन्फिडेंस कम है. राशिद नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. अगर हम इस तरफ चले जाएं, लिंडे ने वैसा रोल प्ले किया लेकिन वो शायद वो सब कुछ कलेक्टिवली नहीं कर पा रहे क्योंकि जब आप एज ए टीम मोमेंट्स ऑफ द गेम जो आपके जीतने होते हैं वो आप मिस करते हैं तो आप अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते हैं. अगर आप देखें तो कुछ ऐसे कैच कल अगर शाहीन वो मुझे लगता है कि इट वाज अ रेगुलेशन कैच फॉर शाहीन क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर नॉर्मली जब हम उनको देखते हैं, उनसे वो कैच छूटा तो एक ऐसा वो ब्रेक थ्रू था, वो रिजवान की एक ऐसी विकेट मिलती जहाँ पे वो सारा कंट्रोल करते गेम को उसके बाद, लेकिन वो क्रूशल कैच उन्होंने छोड़ा, क्रूशल मोमेंट्स नहीं जीत पा रहे, इसलिए वो नीचे हैं. लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर की टीम अच्छी है. उनको एक दूसरे के ऊपर मज़ीद कॉन्फिडेंस जो है दिखाने की ज़रूरत है और जो राइट कॉम्पोजिशन है उसको हर मैच में अगर उनको लगता है कि लाइक हारिस हुल, आई वाज थिंकिंग कि उसको अगर मेंटली रेस्ट दिया जाए वुड बी गुड फॉर हिम एंड आल्सो फॉर द फ्रेंचाइज, लेकिन अगर उनको लगता है कि उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना है फिर उनको ऑल आउट करें और उनको बिल्कुल ईज डाउन करें तमाम प्रेशर से. उनके डिफ़िकल्ट जो भी सिचुएशन वो डील कर रहे हैं मेंटली अगर उनसे बात की जाए आई थिंक ही विल कम अप विद सम गुड परफॉर्मेंसेस. Alright, मिसबा हम लोग बात करते हैं ऑफ कोर्स हफीज़ नज़र एंड यू आल्सो ऑलवेज सेड दैट कि जनाब आप जितना फर्स्ट क्लास खेलेंगे, रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे आप बेहतर होंगे. हम हारिस के लिए भी बात करते हैं कि ही शुड गो इनटू फर्स्ट क्लास क्रिकेट. मैं लेकिन बॉलिंग की बात नहीं करने लगा. जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हमें अभी नज़र आ रहे हैं HBL PSL सीजन 9 में वो बड़े कंसर्निंग है एंड ऑफ कोर्स वो जो पिछला टूर हमारा गुजरा है उसमें भी बहुत बड़ा एक इशू रहा है फील्डिंग का. बट फील्डिंग जो है वो तो आप फर्स्ट क्लास खेलें ना खेलें, फील्डिंग तो वैसे ही आपको प्रैक्टिसेस और ड्रिल्स और वो सब कुछ करके अपनी इंप्रूव करनी चाहिए. व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? देखें, फील्डिंग एक तो हम बात करते हैं हमेशा कि फील्डिंग डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी फिटनेस से. उसके बाद जो चीज़ हम मिस आउट करते हैं फील्डिंग में, हम समझते हैं कि शायद फील्डिंग ओके ठीक है फाइन करने से आपकी इम्प्रूव होती है इम्प्रूव. सबसे पहले फील्डिंग के बेसिक्स को समझना और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है. ये जितने कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं अगर आप देखें बेसिक मिस्टेक्स हैं. पोजीशन बॉल के नीचे कब आना है, आप उसको बॉल को कैच कैसे कर रहे हैं, आपकी बेस कैसे बनेगी, वो मिस आउट करते हैं आप. और वो जब तक ठीक नहीं होंगे आप इसी तरह कोई कैच पकड़ लेंगे, कोई 100% आप श्योर नहीं होंगे कि जी मैं आई एम गोइंग टू कैच दिस बॉल. जब मेरी ये देखें मूव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा शाहीन जज नहीं कर पाए. पहले वो आगे गए और कैच की जो हाइट थी या जहाँ कैच आ रहा था उसको पिक नहीं कर पाए. यहाँ पे भी देखें आपको पोजीशन देखें, हम पहले ज़मीन पे नीचे जा रहे हैं, हम उसको अपराइट जो पोजीशन है बॉडी है आई लेवल के सामने गेंद कैच नहीं करे. देखें ऑलरेडी हम ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं. दैट शोज़ नंबर 1 के बेसिक ठीक नहीं है और दूसरा लो इन कॉन्फिडेंस है आप. तो ये चीज़ें बेसिक्स जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, कैचिंग आपकी जो टेक्निक है कि हमारी बेस कैसे होगी, कहाँ हमने कैच पकड़ना, उस पर काम नहीं करेंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी. और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है यार कि कॉन्फिडेंस, वो फील्डिंग करने से आएगा. वो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कैच पकड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि मेरे से कैच नहीं जाएगा. जी सर. इसमें हमारे जो पहले 4-5 एडिशन थे PSL के, उसमें स्टैट आता था, हम भी देखते थे टीवी के ऊपर, शायद कमेंट्री भी कर रहा था उस टाइम पे, तो मैंने देखा था कि PSL का कैचिंग रेशियो वाज द हाईएस्ट इन ऑल लीग्स. सो उससे स्टैंडर्ड अब एकदम नीचे आ रहा है. राइट. इन फर्स्ट 4-5 एडिशन में 87 या 88% कैच पकड़ने की रेशियो थी.
اب آئی تھنک کہ وہ بہت نیچے آ گئی ہوگی. سو آئی تھنک کہ یہ کنسرن ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ریزنس ہے اس کی, جیسے ٹیکنیکل ایشوز تو ہیں, لیکن فٹنس اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ پریکٹس اس طریقے سے نہیں کر رہے لڑکے جس طریقے سے ڈیمانڈ ہے آج کل کی. آج کل تو آپ دیکھ لیں, اگر جو دوسری لیگوں میں کیچز ہوتے ہیں اس کے ہم کلپس دیکھتے ہیں, وہ پورا چھکا ہوا ہوتا ہے, وہاں سے اٹھا کے گیند کو اندر لے آتے ہیں, واپس لے آتے ہیں, اور آؤٹ اسٹینڈنگ کیچز ہو رہے ہیں. یہ تو ہم تو ابھی سمپل کیچز کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس لیول پر ایزی کیچوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, کیونکہ یوں جو بالکل انڈر آرم کیچ تو کوئی آئے گا نہیں. جو آپ کے بالکل آپ جس کیچ کے نیچے ہیں وہی سمپل کیچ تصور کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ کیچز ڈراپ ہو رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ کنسرننگ ہے, اور اسی وجہ سے ٹیموں کو میچز کاسٹ کر رہے ہیں. بالرز پہ پریشر بھی زیادہ آ رہا ہے اسی وجہ سے. دیکھیے ایک سیکوینس ہے اس کا فیلڈنگ کا. سب سے پہلے کسی بھی فیلڈر کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے جب بلے میں بال لگتا ہے, آپ اس پوزیشن میں ریڈی پوزیشن میں اینٹیسپیشن ہے بال کی, کہ آپ نے جتنی جلدی اس کو اینٹیسپیٹ کرنا ہے کہ بھائی بال کہاں آنی ہے اور میں نے کہاں جانا ہے, وہ آپ نے کیا ہے. اب یہاں پہ آپ جیسے شاہین اینٹیسپیٹ کرنے سے پہلے موو کر گیا آگے اور بال پیچھے آ رہا تھا. اس کے بعد آپ کی گراؤنڈ کوریج ہے کہ آپ نے بال جہاں بھی جا رہا ہے, اگر وہیں کھڑے ہیں وہیں آ رہا ہے تو آپ نے اس کو پوزیشن وہیں پہ بنانی ہے, اور اگر دور ہے تو آپ نے گراؤنڈ کور کرنا ہے. دیٹ از اسپیڈ اینڈ فٹنس, اینڈ دین بیس بنانی ہے آپ نے بال کے نیچے, اینڈ دین یور کیچنگ ٹیکنیک ہاتھوں سے. آپ نے یہ سیکوینس جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے آپ ڈراپ کرتے رہیں گے کیچز. اور ایک چیز ہمیں بڑا کانسیپٹ ہے کہ یار فاسٹ بولر نے فائن لیگ پہ کھڑے ہونا ہے, اس کو یہاں سے بچاؤ, اس کو یہاں سے بچاؤ, وچ از انڈرسٹینڈیبل کہ ہم نے اس طرح ٹرین ہی نہیں کیا اپنے آپ کو. میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا, اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ پوائنٹ پہ کون کھڑا ہے, کور میں کون کھڑا ہے. وہ اتنا ٹرینڈ ہوتے ہیں, وہ اس میں فاسٹ بولر آگے بھی پوائنٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ہاٹ اسپاٹس پہ بھی وہی جا رہا ہے, اور سلپ میں بھی کئی دفعہ فاسٹ بولر کھڑے ہوتے ہیں. تو کوئی اٹس ناٹ نیسسری کہ بیٹسمین نے یہاں کھڑے ہونا ہے, وہ یہاں کھڑے ہونا ہے, اور ان کے کپتانوں کے لیے آسان ہے کپتانی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ اب ہمارا اوور ریٹ کیوں لیٹ ہوتا ہے, ہم نے ایک اچھے فیلڈر کو کھینچ کے لانا ہوتا ہے ہاٹ اسپاٹ پہ, دوسرے والے کو چھپانا ہوتا ہے, یہاں سے وہاں میں آپ کا اوور ریٹ بھی چلا جاتا ہے. یہ جو ہمیں لیگ جو اظہر جو آپ بات کر رہے ہیں مصباح نے کی ہے, جو لیگ کے اندر ہمیں مختلف کیچز نظر آتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ پلیئرز ہمیں نظر آتے ہیں کیچ کرتے ہوئے, وہ صرف وہیں پہ وہ پریکٹس نہیں کرتے, وہ گراس روٹ لیول کے اوپر ان کی یہ ڈیولپمنٹ ایسے کی جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہماری فیلڈنگ پاکستان کے اندر ہم نے اس کی پرائورٹی کو نہیں سمجھا. ہم نے انڈیویجول 50 کو یہ سمجھا کہ میرا 50 ہو گیا, آئی ڈن مائی جاب, میں نے 3 آؤٹ کر دیا, آئی ڈن مائی جاب. لیکن میں نے وہ جو 2 کیچ چھوڑے ہیں, میں نے وہ جو 25 یا 15 رنز ایز اے ٹیم نہیں ہم بچا سکے, میچ ہم وہاں سے ہارتے ہیں. تو گراس روٹ لیول کے اوپر پاکستان کرکٹ کی جب تک لک آفٹر نہیں کی جائے گی فیلڈنگ پارٹ کو, جب تک فیلڈنگ کوچز ساتھ اپوائنٹ نہیں کیے جائیں گے, بچوں کو رائٹ بیسکس آف دا گیم جو فیلڈنگ کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں, بیٹنگ اور بالنگ کی تو آپ سیکھ رہے ہیں, فیلڈنگ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اجرت ہے, بالکل ایسی ہے, یہ خام خواہ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے, حالانکہ یہ کرنی پڑے گی. دس از اے امپورٹنٹ پارٹ آف دا گیم. تو یہ ایک ضرورت ہے جس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گراس روٹ لیول پہ جب پروڈکٹ آپ کی بن رہی ہوتی ہے وہیں پہ اگر اس کی امپورٹنس کو جو ہے وہ لک آفٹر کیا جائے, تو ڈیفینیٹلی وہ جو پروڈکٹ بن کے بیٹنگ اور بالنگ میں آ رہی ہے وہ ایز اے فیلڈر بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوستو آج ایک اور مقابلہ ہے آپ لوگوں کے لیے لے کر آنے, بڑا تگڑا مقابلہ ہے آپ لوگوں کی اسکرین کے اوپر. دس از دا گیم دیٹ وی ہیو ان اسٹور فار یو ٹوڈے ان دی HBL PSL 9. آج 8واں میچ ہے اور یہ ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز ورسز اسلام آباد یونائٹڈ. 2 بہت ہی زبردست ٹیمیں ہیں اور اس مقابلے کی ایک بڑی خاص بات ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز ورسز اسلام آباد یونائٹڈ. اب سے کچھ دیر بعد ہم آپ کو براہ راست لے کر چلیں گے لاہور گدافی اسٹیڈیم جہاں پر یہ میچ جو ہے وہ کھیلا جائے گا. اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے, بٹ اسٹے ود اس, یو واچنگ اے اسپورٹس. دس از دا پیویلین اینڈ دس از آور کنٹینیوڈ براڈکاسٹ کوریج آف دی HBL PSL 9. سی یو آن دی ادر سائڈ. Welcome back to the Pavilion. میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. And with me in the Pavilion, I've got 3 fantastic cricketing minds. I've got Azhar Ali, I've got Misbah ul Haq and Mohammad Hafiz. Wasim Akram is travelling. He should be back in a few days. He's gone out for a very important charity event. We wish him all the best and safe travels. Right, دوستو, آج کا مقابلہ, آج میچ نمبر 8 ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے. آج ہے مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ. سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر لے کر آ رہے ہیں ہم ہیڈ ٹو ہیڈ کاؤنٹ بٹوین دا 2 ٹیمز. اوور آل انہوں نے 17 میچز کھیلے ہیں اور 2021 سے 6 میچز کھیلے ہیں اب تک. 17 میچز میں سے 9 جو ہیں وہ اسلام آباد یونائٹڈ جیتا ہے, 8 کوئٹہ جیتے ہیں.
لیکن 2021 سے جب کوئٹہ گلیڈیٹرز کا برا پیچ شروع ہوا ہے تب سے اسلام آباد یونائٹڈ 5 جیتا ہے اور کوئٹہ 1 جیتی ہے. But overall, if you look at it, it's pretty even Stevens if you look at the overall scenario. However, since 2021, this has been quite a one-sided affair. لیکن جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم اب ہمیں نظر آ رہی ہے, I don't think this is going to be that simple for اسلام آباد یونائٹڈ. And that's your head-to-head. مصباح, سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. You've seen the head-to-head count now. What do you think about that? 2021 کے بعد کا جو دکھا رہے ہیں کہ جی اسلام آباد یونائٹڈ نے بہت سارے میچز جیتے ہیں, کوئٹہ نے صرف 1 جیتا ہے ابھی تک, لیکن جو کوئٹہ کی ٹیم آپ نے دیکھی ہے, جو نئی ٹیم ہے, اس کے بعد I don't think that equation makes much sense, right? اپوزٹ ہو گیا میرے خیال میں. جو بیلنس آف دا ٹیم کوئٹہ وہ بہت زبردست ہے. بالنگ ان کی پوری ہے, اسپن بالنگ ہے, نئے بال کے بالر ہیں, پھر ان کی بیٹنگ لائن اپ ان فارم ہے, بہت ہی ایک زبردست قسم کا بیٹنگ آرڈر ہے, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اسلام آباد کی جو سب سے بڑی ایک ون ڈائمینشنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کی بیٹنگ پہلے آ جاتی ہے دے ہیو نو آئیڈیا وٹ ٹو ڈو. بہت کم میچز اگر ٹارگیٹ سیٹ کریں, سیٹ کر بھی دیں تو مائنڈ سیٹ نہیں ہے نا کہ اس کو ڈیفینڈ کیسے کرنا. آئی مین وہ اپروچ ہی نہیں ہے کہ وکٹس کیسے لینے. ایون لاسٹ گیم دیکھیں وہ بڑی مشکل پچ تھی, وہاں پہ اتنے رنز بھی اتنے آسان نہیں تھے, بٹ وہ صرف ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہاں جی اچھی فائٹ ہوئی, خوش ہو جاؤ اس پہ. نو, یو ہیو ٹو ون دا گیم نو میٹر وٹ ایور دا ٹوٹل از. اگر آپ کے ہاتھ میں گیم آ گئی ہے اور آپ کا گیم ہو رہا ہے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفینڈ دیٹ. ایسے ہی بالنگ اٹیک ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ٹاس جیتو بالنگ کر لو, دیٹس اٹ, سمپل اسٹریٹجی. بھائی پہلے بیٹنگ کر کے کیسے جیتیں گے؟ اگر آپ نے ٹورنامنٹ جیتنا ہے, اگر آپ نے فنش کرنا ہے تو آپ اچھی ٹیم تب ہوں گے ان اینی سچویشن. ڈزنٹ میٹر چاہے پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں چاہے پہلے بالنگ کر رہے ہیں, یو شوڈ بی ایبل ٹو ون دا گیم. Yeah, that's very important. ایگزامپل بڑی زبردست ہے کہ جس طریقے سے وہ ٹاس پہ بول دیتا ہے کہ, اور اس کی اکثر ہم کلپس بھی دیکھتے ہیں جس میں وہ اپنی ٹیم کو کہتا ہے کہ چیمپئن ٹیمیں اس چیزوں کو نہیں سوچتی کہ بیٹنگ پہلے ہے, بالنگ پہلے, کنڈیشنز کو ریڈ اچھا کرتی ہیں اور اچھا وہ کرتی ہیں. تو آئی تھنک کہ اسلام آباد کو یہ چیز سوچنی پڑے گی, کیونکہ آپ جب ان کا ریکارڈ دیکھ لیں پچھلے 2-3 سالوں کا, ایسے کروز کرتے ہوئے جاتے ہیں جب پلے آفس تک, اور اس کے بعد جب پلے آف پہ پریشر, کیونکہ اٹس جسٹ لائک فٹ بال ورلڈ کپ. لیگس کے اندر ایسے دیکھتے ہیں ہم فٹ بال میں, ایسے گول پہ گول ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے ورلڈ کپ آتا ہے پریشر زیادہ ہوتا ہے, ایوری گیم از ایٹ اسٹیک فار یور کوالیفیکیشن, وہاں پر آپ گول اسکورنگ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جب آپ پریشر گیمز میں جاتے ہیں تو آپ کو پھر تھوڑی سی جب میتھڈ والی کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے تو آپ کی اس کی پریکٹس ہی نہیں ہوتی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے حفیظ کہ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم میں نسیم شاہ کھیل رہے ہیں اب, اور یہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ان کی پرانی ٹیم ہے. سو دس از گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ, وہ ہل بی فیس ٹو فیس ود ہز فارمر ٹیم. دیکھیں جب آپ لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس میں یہ چیز موسٹلی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی سلیکشن یا آپ اگر ایک ٹیم میں ہیں تو ہو سکتا ہے اگلے سال آپ دوسری ٹیم کی طرف چلے جائیں, کیونکہ فرینچائز کرکٹ کی خوبصورتی بھی اسی طرح آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی مستقل طور پر نہیں رہتا. ایک اچھی کمپوزیشن کے اوپر آپ کو پک کیا جاتا ہے, آپ پرفارم کرتے ہیں اس کے لیے تو رہتے ہیں, نہیں تو کوئی دوسری ٹیم لے لیتی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ یس کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ ان کے 3-4 سال جو اچھے گزرے, انہوں نے اچھا وہاں پہ رول پلے کیا, لیکن انہوں نے دونوں نے مل کے یہ بہتر فیصلہ کیا کہ یہ بھی وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے اور وہ بھی ان کو شاید ریپلیس کرنا چاہ رہے تھے. بٹ یٹس اوبیسلی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پھر آپ اسی کے مخالف کھیلتے ہیں تو اس میں پازیٹیوز بھی آتے ہیں اور نیگیٹیوز بھی آتے ہیں. اور اس میں آئی تھنک کہ فیس بھی تھوڑی سی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آئی تھنک کہ کچھ آپ کو ہارڈ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں ٹو کریٹ اے بیٹر بیلنس ان فرینچائز کرکٹ. آئی تھنک اس میں کوئٹہ کی مینجمنٹ کو اور باقیوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے یس نسیم شاہ دیا ہے تو لیکن اپنے بیلنس کے لیے 2 پلیئر لیے ہیں ادھر سے, جس سے وسیم جونیئر آگے اور ابرار آگے, جو ان کا اسپن ڈپارٹمنٹ تھا بہت ویک تھا, بالنگ ڈپارٹمنٹ بہت ویک تھا, تو ایک زبردست بالر دیا انہوں نے, لیکن 2 تو آئی تھنک کریڈٹ نبیل ہاشمی نے بڑی اس میں کام کیا, ان کے جو ہیں اینالسٹ اور ان کے جو ہارڈ ورک کر رہے ہیں, میں ان سے ملتا رہا ہوں پیچھے, تو وہ بڑا اس کے اوپر اس سال انسائٹ آپ کو دیتے ہیں. ہاں, وہ پرفارمنس کیونکہ بہت بری جا رہی تھی اور کوئٹہ نہیں, میں ندیم عمر صاحب کو جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اونر ہیں میں ان کو جانتا ہوں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بڑا زبردست رول رہا ہے پاکستان کی کرکٹ کے اندر, پاکستان کی کلب لیول کرکٹ, پاکستان کے لیے کرکٹرز کو ڈیولپ کرنا, پلس وہ خود بہت نالجبل ہیں کرکٹ کے حوالے سے, رائٹ. سو آئی ایم شیور دیٹ ہی گیٹس ٹوگیدر اینڈ دین دیر از اے لاٹ آف برین اسٹارمنگ گوئنگ آن. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے اظہر یہاں پہ مصباح, اور وہ یہ ہے کہ اعظم خان اسلام آباد یونائٹڈ سے کھیل رہے ہوں گے اور معین خان جو ہیں وہ ویوریجٹس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بیٹے کو پرفارم کرتے ہوئے. سرفراز نے بڑی زبردست بات کی تھی نا جب وہ اسلام آباد سے کھیلا اور اس نے آگے میچ جتا دیا.
तो उससे इंटरव्यू में सवाल हुआ, हाँ बड़ा ज़बरदस्त खेला है, हमारे तरफ से खेल के और हम ही कूट रहे हैं अब। I know. और हम मोइन को भी छेड़ते थे अक्सर इन द पवेलियन पिछले वर्ल्ड कप पे कि जब वो आपके खिलाफ खेलते हैं, कहते हैं बस यार एक हिस्सा जो है वो बहुत खुश हो रहा होता है एज अ फादर, और दूसरा जो है बड़े प्रेशर में होता है बीइंग देयर यू गो। आजम खान एक बहुत यूनिक टैलेंट है पाकिस्तान का। आई मीन इनकी फिटनेस के ऊपर लोग बात करते हैं, बट आई थिंक कि इनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था हफीज़, एंड आई कम बैक टू बोथ यू मिसबा बिकॉज एक्चुअली ऑल थ्री ऑफ यू, इट्स ओपन फॉर डिस्कशन। इनका इंटरव्यू मैंने देखा, शोएब मलिक को इंटरव्यू दे रहे थे एक डिजिटल किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जी मैं जब पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ तो मुझे यूँ फील कराया जाता है कि जैसे कि मैं कोई बड़ा ही मेरे ऊपर बड़ा बोझ डाल दिया जाता है, लेकिन जब मैं दूसरी लीग्स में खेलता हूँ तो बाहर के कोचेस को एग्जैक्टली पता है कि मुझसे परफॉर्मेंस कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, उनको पता है कि मेरी फिटनेस नहीं है उस लेवल की, तो मैं लेकिन वो फिर भी मुझे दे नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ मी। व्हाट डू यू थिंक देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट इन पाकिस्तान टीम? पहले मिसबा से पूछ लें, फिर मैं भी मैं इसको क्रिटिकली नहीं बात कर रहा, मैं पॉजिटिवली बात कर रहा हूं। हो सकता है बिकॉज मुझे आजम खान की बात अच्छी लगी कि वो ये बात मान रहे हैं कि यार मेरी उस तरह की फिटनेस नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अंदर से बाहर के कोचेस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, परफॉर्मेंस हमारे नहीं कर पाते। मिसबा देखिए, एक तो लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है ना वो आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पे जो बॉलिंग आपको मिलती है और वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट है। और दूसरा ये है कि अभी तक वो खेले नहीं है इतनी क्रिकेट, 2-3 मैच खेलते हैं, फिर वो साइड फिर अगली सीरीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे लीग्स में लंबी अपॉर्चुनिटी है, खेलते हैं आप, उसके बाद कहीं ना कहीं आप परफॉर्म करते हैं। कभी भी मुझे नहीं लगता, जब मैं भी था तो उनकी गेम के हवाले से, बैटिंग के हवाले से वी सेड नथिंग टू हिम, बिकॉज वी नो कि उसका जो एबिलिटी है, वो जैसी गेम जिस तरह वो खेलता है इसी तरह ही हमें चाहिए वो। हाँ, फिटनेस के हवाले से ज़रूर बात होती है, और वो भी कभी ये नहीं कहा कि भाई आप 6 पैक बना के आ जाओ। देयर इज़ ऑलवेज बेसिक नीड ऑफ फिटनेस कि आप इतने हों कि एटलीस्ट जो आप 20 ओवर का फॉर्मेट आपने खेलना है, ये नहीं कि आप लीन हो जाओ, नहीं, एटलीस्ट आप अपनी जो गेम के लिए फिटनेस है वो इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके, जिसका हमें भी दुख है इस चीज़ का, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूँ कि नंबर 5 या 6 पे जो रिक्वायरमेंट है T20 क्रिकेट की, उस पे ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट जो पाकिस्तान में हैं लड़के जितने भी अवेलेबल। बेस्ट विशेज़ है मेरी, अल्लाह करे वो आगे करे, बट ही नीड्स टू बी slightly he needs to improve his discipline. All right, हफीज जी, मुझे आपने तो खैर वो वर्ल्ड कप के प्लान्स में भी शामिल मैं बताता हूँ। हुआ ये कि जब मैंने उसको कॉल किया 2 माह पहले, जब वो सिलेक्ट हुआ 1.5 माह पहले, जब मैं टीम डायरेक्टर बना, और मैंने उनको बताया कि देखें आपकी फ़िटनेस जहाँ पे भी खड़ी है, वी विल कॉम्प्रोमाइज़ वन थिंग, कि जब आप हमारे पास आएंगे आप वहाँ से लेके इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैंने मेहनत नहीं करनी है। आप देखिए, बॉडी शेमिंग किसी का भी करना वो गलत है, आई टोटली अगेंस्ट इट। पतला या मोटा होना इज़ नॉट एन इशू टू मी, लेकिन जो गेम की ज़रूरत है आपने उसके मुताबिक अपनी कोशिश करनी है, आपने उसके ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। तो जब आपको बताया गया कि आपने इस लेवल के ऊपर अपनी फ़िटनेस को लाने की कोशिश करनी है, और आपको तमाम प्लान्स को साथ मैंने कनेक्ट करवा दिया, लेकिन उसके बाद वजूद जब आप मेरे पास आते हैं, जहाँ पे खड़े थे वहीं पे मौजूद हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट कि आपको 6 वीक मिले और आपने अपनी मेहनत की होगी, लेकिन वो नज़र क्यों नहीं आ रही, वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रही। मोटा होना, पतला होना इज़ नॉट एन इशू, लेकिन फिट होना क्रिकेट की ज़रूरत है, ये कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकेगा। हाँ, मैंने उनको ये कहा था कि आपके स्किल्स जो हैं वी रिस्पेक्ट दैट, और इसीलिए आप टीम में आए हैं, लेकिन आपने रिस्पॉन्स करना है विद योर फिटनेस, बिकॉज यू आर द ओनली वन जो इस वक्त फिटनेस के ऊपर हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट, कि हम चाहते हैं कि आपके क्रिकेटिंग टैलेंट को बैक किया जाए और आप भी मेहनत करें, और डे बाय डे हर 2 महीने के बाद आपकी जो ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट है वो आनी चाहिए टुवर्ड्स दैट पॉइंट जहाँ पे आप इस टीम की एग्जिस्टिंग जो इन्वायरमेंट है स्टैंडर्ड के फिटनेस के, उसको आप मीट करें। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्स नहीं वो दे रहे, तो यहाँ पे उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो इंटरनेशनल और लोकल कोचेस की वो बात कर रहे हैं कि जब मैं इंटरनेशनल खेलता हूँ या मैं इंटरनेशनल लीग खेलता हूँ तो मुझे शायद कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। आई प्रॉमिस यू वन थिंग दैट आई गिवन हिम ऑल द कॉन्फिडेंस, उसको पूरे तरीके से उसको लुक आफ्टर किया गया, उसको पूरी क्लैरिटी दी गई।
اس کے بعد اگر وہ پرفارم نہیں کر سکے تو میں نے پھر ان کو کہا تھا کہ یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, آئی ول لک آفٹر یو ان اے بیسٹ پاسبل وے, آپ کہیں ادھر ادھر نہیں جائیں گے. ہوتا یہ ہے جو لیگ ہے وہ آپ کو 4 پلیئروں کو پک کرتی ہے اور چاروں نے کھیلنا ہوتا ہے, رائٹ, وہ آپ کو 10 کے 10 چانس دیتی ہے. انٹرنیشنل کرکٹ از ڈفرینٹ. انٹرنیشنل کرکٹ میں ہزاروں لاکھوں بچے یا پلیئر جو پرفارم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان میں سے سلیکٹ ہوتے ہیں. رائٹ, آپ ویٹ کر رہے ہوتے, بالکل صحیح ہے. تو اگر آپ نہیں کریں گے there is always someone waiting for that spot. تو انٹرنیشنل کرکٹ اور انٹرنیشنل لیگ میں بہت بڑا فرق ہے, جو پلیئر کی ڈیولپمنٹ میں اس کو سمجھ آنی چاہیے. وہاں پہ آپ کو ہر حال میں آپ نے 5 میچوں میں فیل بھی ہو گئے تو آپ کو چھٹا بھی کھلا دیا جائے گا, کیونکہ وہ آپ کو انہوں نے پک کیا 4 پلیئروں کو, پک کیا ہے, پیسے دیے اس کے آپ کو. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا ہے کہ اگر آپ پرفارم نہیں کرتے تو ہزاروں لڑکے پرفارمنس کر کے اس ایک سپاٹ کے لیے انتظار کر رہے ہیں. تو یہاں کا اس لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا جو سٹینڈرڈ ہے یا اس کے اوپر رہ کے اس ایکسپیکٹیشن کو میٹ کرنے کا جو پریشر ہے وہ ڈیل کرنا از امپورٹنٹ تھنگ. سکلز آپ کے بہت اچھے ہیں, لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب میں یہاں پہ آؤں گا تو میں 3 یا 4 کی ایوریج سے اگر میں کھیلوں گا تو میں باہر ہو جاؤں گا. مجھے پرفارم کرنا پڑے گا کنسسٹنٹ لیول پہ. یہاں پہ جتنے بھی ابھی وسیم بھائی نہیں ہیں, ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کمپیٹ کیا ہزاروں لڑکوں کے ساتھ, کیونکہ ہم سے اچھے وہ بھی تھے, لیکن ہم نے انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر جا کے وہاں پہ کمپیٹ کیا. 8 دفعہ 6 7 8 ہم نے کم بیکس کیے, باہر ہوئے, ہم باہر ہوئے ہیں, دوبارہ واپس آئے. So this is a very different approach کہ جی میں جب لیگ کھیلنے جاتا ہوں تو مجھے اچھا لک آفٹر کیا جاتا ہے, اس کی ریزن کچھ اور ہے. آئی تھنک ہمیں اتنا تو دینا چاہیے, ہمیں ہر پرسپیکٹو کو سننا ضرور چاہیے اور رسپیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس کا پرسپیکٹو ہے, ٹھیک ہے نا. ہی بلیوز کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ وہاں پر اس کو جو ہے, لیکن آپ کی لاجک بھی صحیح ہے کہ یہ پھر انٹرنیشنل کرکٹ ہے, وہ لیگ کرکٹ ہے, وہاں پہ آپ کو ہائر کیا گیا ہے صرف یہ کام کرنے کے لیے. تو آپ کو ہوتی 4-5 ہیں تو ان میں سے آپ نے کھیلنا, یہاں پہ ہزاروں لڑکے جو ہے انتظار کرتے ہیں. آئی ایگری ود یو, آئی ایگری. جی سر, جیسے دونوں نے بات کی اس کی کرکٹ کی ایبلٹی کا میں بھی بہت بڑا فین ہوں, اور آئی فیل کہ ہی ہیز اے ٹیمپرامنٹ ٹو پرفارم ایٹ انٹرنیشنل لیول. لیکن ایک چیز میں اس کو بھی مشورہ دوں گا کہ سافٹ کارنرز آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں ڈھونڈ سکتے. ہو ایور ٹرائز ٹو ڈو دیٹ, اس کا کیریئر بہت چھوٹا رہا ہے ہمیشہ, یا ان آؤٹ ہی رہا ہے. آئی تھنک یو ہیو ٹو فیس اٹ کہ جب آپ فرینچائز کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ پی ایس ایل کی اگر مثال لے لیں تو فینس ڈیوائیڈڈ ہیں, کوئی پشاور کا فین ہے, کوئی کوئٹہ کا. جب پاکستان ٹیم میں آتے ہیں تو سارے فینس ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, تو آپ کے اسکروٹنی ہے نا سر صرف آپ پہ نہیں ہو رہی, کپتان پہ بھی ہو رہی ہے, کوچ پہ بھی ہو رہی ہے, تو وہ ایٹ اسٹیک چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. I understand. So I'm just saying this is open for a discussion. نا وہ انہوں نے ایک پرسپیکٹو دیا اپنے انٹرویو میں جو انہوں نے بولا, and then there is this perspective which actually is logical as well. I think اس کی بات یہ ضرور ٹھیک ہے کہ اس کو ہمیں ہمارے کوچز کو کام لینا بہتر آنا چاہیے ضرور. ہاں, اینڈ لیگ کے اندر وہ ذرا ان کا ایک ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں 2023 سے, جو پاور ہٹنگ ان کی بڑی مانی جاتی ہے. دو حفیظ doesn't like the word power hitting, but this is how it is. Azam Khan is right on top when it comes to most sixes for Pakistan in T20 since 23. Azam Khan نے 48 اننگز میں 72 چھکے لگائے ہیں, and that's the best because right behind him is Iftikhar Ahmed. انہوں نے 54 میچز میں 72 چھکے لگائے ہوئے. Then Fakhar Zaman 39-64 and then Saim Ayub 45-61. Saim Ayub has a hugely great career ahead of him waiting for him to deliver for Pakistan, and we wish him all the best. But also for Azam Khan, I think Azam, I've played with him, میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں, یہ موین خان اکیڈمی کے اندر بڑی دفعہ میچز کھیلے ہوئے. I've seen him when he was much younger than this, but he has a very big wrist. Absolutely. And his جب وہ مارتے ہیں شاٹ تو وہ آواز پتہ چلتی ہے, اگر آپ جہاں پہ بھی کھڑے you can tell, and he would hit big sixes 5 years 6 years 7 years ago when I played with him for the first time. So we wish him all the best. But آپ رضا کو اس دن ہم نے انٹرویو جو سنا ہے نا, وہ بیسٹ ایڈوائس ہے. سکندر رضا والا انٹرویو بہت اچھا تھا. دیٹ واز اے گولڈن سب پلیئرز کو سننا چاہیے. لیکن وہ بات تو بڑے لوگوں نے کی ہے, لیکن جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا. ہاں, وہ کچھ ہوتے ہیں لوگ, پیپل ہے, سم پیپل. ہم نے بہت سے پلیئر اپنے ارد گرد دیکھے ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو نہیں مانا جو اس کے الفاظ میں نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو بلیمنگ ادرز ہے دیٹ نیور ورکس ان لائف. کئی پلیئرز ایسے گزرے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں, دے نیور اچیوڈ دیئر best potential simply because they weren't open to understanding, open to. میں حفیظ بھائی کے پاس آؤٹ ہو گیا ہوں گا نا اور میں اپنی بات کروں یار اچھا بال ہو گیا, وہ بھی کہیں ہاں یار اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر دیکھنا کہ میں یہاں کیا بہتر. اچھا گیند بننی ہونا ہے.
سب سے پہلے آپ اپنے اندر جڑا میرے بعد گیا انہیں جا کے سو کرتا ہے منو چنگا گیند ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے. That's a good point, both of you. That's a really good point. Well, Janab, Quetta Gladiators, as I said, this year they're a different team. Of course, their owner Nadeem Umar and their entire, جس طرح بھی اظہر بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے اینالسٹ نے بھی بڑا کام کیا ہوا ہے. So they're looking really, really sharp. Sir Viv Richards is in that camp, of course, with Moin Khan. And it's looking really good. Let's talk about their batting right up top. Roy, Saud, they are looking really, really good. دیکھیں مجھے سب سے زیادہ خوب اچھا یہ لگا کہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ پی ایس ایل پاکستان کی نہیں دنیا کی ایک لیگ ہے جس کو بہت زیادہ اکنالجمنٹ ملتی ہے. لوگ فینس بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں, اس لیگ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن پاکستانی لوکل ٹیلنٹ ہے. لیگ وہی کامیاب ہوگی جس کا لوکل ٹیلنٹ اچھا ہوگا اور بڑا پرفارم کرے گا. بالکل اس سیزن میں مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ پاکستان کے لوکل ٹیلنٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. اگر آپ بات کریں ساؤتھ کی, نافے کی, یہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے اس وقت تک کے موسٹ پرفارمر کی لسٹ میں آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. عامر, ابرار, یہ وہ پلیئر ہیں جو بالنگ میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ اسلام آباد میں چلے جائیں تو آغا, سلمان اور شاداب, یہ وہ پرفارمر ہیں جو کر رہے ہیں. پچھلے میچ میں شاداب سے غلطیاں ہوئی ایز اے کیپٹن, ٹیکٹیکلی وہ انہوں نے غلطیاں کی, لیکن اگر پرفارمنس پہ جائیں گے تو یہ دو پلیئر پرفارمنس لے کے سامنے آ رہے ہیں. نسیم شاہ, وی آل وانٹڈ ہم ٹو پرفارم ویل. تو جب لوکل پلیئر پرفارم کرے گا تو تڑکا جو ہے نا وہ انٹرنیشنل پلیئر کا بیچ میں آئے گا. انٹرنیشنل پلیئر آپ کی لیگ کو نہیں اٹھا سکتا, لوکل نے کھڑا ہونا اور اس نے پرفارم کرنا. ہمیشہ کر رہے ہیں. سعود شکیل کے بارے میں بڑی ہم نے جو ہے نا وہ بات کی. ایک چیز وائرل ہوئی جو ہی سعود شکیل نے زبردست اننگز کھیلی, خاص طور پہ لاہور قلندرز کے خلاف, اور وہ تھا کہ کہیں عاقب جاوید نے ان کے بارے میں کسی انٹرویو میں بولا تھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں, وہ کیسے اتنی زیادہ وہ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک سعود شکیل رسپونڈیڈ, آئی مین آئی ایم شیور کہ انہوں نے اس انٹرویو کے نتیجے میں نہیں رسپونڈ کیا, بٹ ہی ہیز کم بیک اینڈ پرووڈ دیٹ سم ٹائمز things are not as simple as they see, or it's always more than meets the eye. مصباح, بالکل میرے خیال میں کوئی بھی بات ان کے متعلق کہنے سے پہلے ان کا ریکارڈ دیکھنا چاہیے تھا کہ آلموسٹ 50 کی ایوریج ہو جس کی فرسٹ کلاس میں, اور او ڈی آئیز میں بھی 49 کی ایوریج ہو, اور اس طرح کی پرفارمنس کر رہا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ پاور آلویز, وہ جو ٹچ ہے ایک سلکی ٹچ وہ ہمیشہ اٹس دیئر. اور لک ایٹ ہم, ہی از جسٹ ٹائمنگ دا بال, گڈ کرکٹنگ شاٹس, پریزنس آف مائنڈ, ہٹنگ دا گیپس. یہی سعید بھائی کیا کرتے تھے, سعید بھائی بالکل ایسے ہی کھیلتے تھے, ایسے رسک سے صرف اتنے بڑے چھکے مارتے تھے. دنیا کے سارے بالرز کو انہوں نے تکنی کا ناچ جس کو ہم کہتے ہیں, اور اتنی بڑی بڑی اننگز کھیلی ہیں. ہی از لائک دیٹ, آئی مین ہی جسٹ ٹائمز دا بال. اور سب سے اچھی چیز اچھی پوزیشن ہوتی ہے اس کی, اور مائنڈ سب سے امپورٹنٹ ہے کرکٹ میں, اور بیٹسمین کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں صرف ایک چیز کہہ دوں, کرکٹ کا جو چیلنج ہے نا سب سے خوبصورت اور سب سے سیٹسفیکشن والا یہ ہے جب آپ دنیا میں لوگوں کے اوپینین چینج کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ ایک اوپینین تھا اس کے بارے میں کہ یہ نہیں کھیل سکتا. آئی ایم سو ہیپی کہ ہی از ون آف دوز جو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ کے اوپینینس کو میں بدل کے دکھاؤں گا, اینڈ ہی ورک ریئلی ہارڈ آن اٹ. تو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ہمیشہ, کبھی ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے کسی کے بارے میں جو کسی کو ہرٹ کریں. لیکن اگر اس کی کامیابی کو میں دیکھوں تو میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ لوگوں کے اوپینین چینج کر رہا ہے, which is an absolute challenge. Absolutely. See, and he's such a great talent for Pakistan as well, And again, he also has great future for him ahead. If he keeps going like this, it'll be great. And again, آپ لوگوں نے جو بات کی کہ ریڈ بال, فرسٹ کلاس کرکٹ, لانگر فارمیٹ, آپ کی فاؤنڈیشن اگر صحیح ہو جائے تو پھر T20 میں آپ کو نظر آتا ہے الگ سے پرفارمنس جو ہے. And Saud Shakeel has proven that. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, we'll talk more about Quetta Gladiators and Islamabad United. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. میں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کا کنٹینیوڈ کوریج آف دی HBL PSL سیزن 9. آج ایک اور زبردست مقابلہ ہے. اٹس کوئٹہ گلیڈیٹرز ورسز اسلام آباد یونائٹڈ. حال ہی میں مطلب جو پچھلے کچھ سیزن گزرے ہیں اس کے اندر کوئٹہ گلیڈیٹرز جو تھے وہ ایک ویکر ٹیم نظر آتے تھے. ہم نے کچھ دیر پہلے ہیڈ ٹو ہیڈ ان کا اسٹیٹ بھی دیکھا کہ جہاں پہ اسلام آباد یونائٹڈ وہ ویری سالڈ, بٹ وٹ ویو سین سو فار ان دس HBL PSL 9 از اے ویری ڈفرنٹ کوئٹہ گلیڈیٹرز. اینڈ آف کورس جیسن رائے اینڈ سعود شکیل لیڈنگ the charge from up top in the batting order. But let's not forget this new sensation that they have, and that is Khwaja Nafi. Misbah, what do you think? جی بالکل, ہم نے بھی وہ اس کو دیکھا تھا یہاں پہ جب پک کر رہے تھے ٹیم, اس کی ایک ویڈیو کے تھرو اس کی بیٹنگ دیکھی تھی, اور اس کے بعد اس کو بلایا بھی تھا ٹرافی کے سیزن میں. ہمارے ساتھ یہ رہا ہے 3-4 میچز SNGPL کے ساتھ. ہی لکڈ اے ویری گڈ پلیئر. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ
جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو بیس ہے، بیسکس ہیں، بیسکس آف دا گیم، وہ بڑے اسٹرانگ ہے. دیکھیں ہر طرف کرکٹنگ شاٹس ہیں، کوئی ایک طرف جو ہے ہم اٹھا کے مارتے ہیں صرف مڈ وکٹ کی طرف اور لیگ سائڈ کی طرف، وہ نہیں ہے. کیلکولیٹڈ ہے، میرٹ پہ بال کو کھیلنا ہے اور سارے جو ڈفرینٹ ایریاز آف دا گراؤنڈ ایکسپلور کرتا ہے وہ بیٹنگ میں. اس کو ایک جگہ نہیں ہے کہ بس صرف مڈ وکٹ مارنی ہے یا اسکوئر لیگ کی طرف کھیلنا ہے. اس نے ہٹ کے کور میں بھی بڑے اچھے ڈرائیوز دیکھیں آپ نے، لیٹ ٹچز بھی دیکھیں آپ نے. دیٹ بیسیکلی شوز کہ آپشنز کافی ہیں، مائنڈ اچھا اس کا چلتا ہے. اور پھر کوالٹی بولنگ کے سامنے نارملی آپ کلب کرکٹ کھیل کے آتے ہیں یا ایسی کرکٹ کھیل کے آتے ہیں تو چیک ہوتے ہیں آپ پیس کے اگینسٹ. حارث رؤف کی پیس کے اگینسٹ جیسے انہوں نے یہ نو لک شاٹ کھیلا، اس کے بعد اگلا باؤنسر آف اسٹمپ کے باہر ہوا تو اس کو اپر کٹ مارا. دیٹ شوز کہ یار اچھی کوالٹی کرکٹ آپ کھیل سکتے ہیں اور ٹاپ کلاس اسپنرز کو بڑا زبردست کھیلے ہیں. تو ٹیمپرامنٹ ویسے ہی پتہ چل گیا، اتنی بڑی اسٹیج پہ آپ آئے اور آپ نے کوئی پریشر نہیں لیا. تو these are good signs for him also and for Pakistan cricket also. And Quetta Gladiators کا ماسٹر اسٹروک ہے جو انہوں نے اس کو لیا اور اس پہ کانفیڈنس بھی ہے اسٹریٹ اوے. Yeah, absolutely. Let's talk about his batting a little bit, Azhar. بڑی اچھی آئی ہینڈ کوآرڈینیشن کے ساتھ ساتھ ہینڈ سپیڈ، بیٹ سپیڈ بھی بڑی تیز ہے ان کی. خاص طور پہ جو اپر کٹ والی جو شاٹ جس کی ابھی مصباح بات کر رہے تھے، وہ آپ دیکھیں انہوں نے پہلے ویٹ کیا، چیک کیا، چھلانگ ماری اور پھر اپر کٹ جو ہے وہ کھیلا. چھلانگ تو آپ کو اس لیے اچھی لگی نا کہ وہ آپ نہیں مار سکتے. نہیں، میں اسے بھی زیادہ اونچی چھلانگ مار سکتا ہوں. وہ حفیظ ٹھیک ہے بھائی، حفیظ ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایس پی ایل میں ہم اس کو لینا چاہ رہے تھے، ہم نہیں لے پائے ڈرافٹ کا جو بھی تھا، تو یہ کراچی کی ٹیم میں آ گئے. تو یہ پہلا میچ مشی بھائی کوچ تھے، تو وہ میرے تو پوچھا انہوں نے، میں نے ان کو کہا کہ وہ بڑا اچھا پلیئر ہے ہمارے ساتھ. اچھا انہوں نے نہیں کھلایا اس کو، اینڈ دین سڈنلی دے لاسٹ کپل آف گیمز اینڈ دین دے پٹ ہم ان، اور اس نے آتے ہی پہلے میچ میں جو ہے وہ میچ ہی جتا دیا اسکور کر کے. سو ہی از اے کائنڈ آف پلیئر یار کہ جو مطلب اپنے چانسز کو اویل کرنا، دیٹس سم تھنگ ویری گڈ. اس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ آ کے شو کرنا کہ ہاں جی آئی گاٹ سم تھنگ. آلرائٹ، ٹاکنگ اباؤٹ یس حفیظ، میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. خواجہ نافع 9واں سیزن ہے پی ایس ایل کا، پہلا ایسا بیٹنگ ٹیلنٹ ہے جو ایمرجنگ کے اوپر اچھا لگا، تو اس کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن اے دیکھو ان کرکٹ کھیڈن دو، ابھی اس نے ایک میچ کھیلا ہے. ہمارے اتنے امیچور سٹیٹمنٹس آتی ہیں، ہماری اتنی امیچور کویشچن پوچھے جاتے ہیں کہ ہم اس کو فوری پاکستان ٹیم میں لے ہیں. یار اس کو تھوڑا کرکٹ کھیلنے دو. ہی از اے گڈ ٹیلنٹ، دیر از نو ڈاؤٹ. اس کو اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے، وہ کہتے ہیں نا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو ابھی اس کو پہلے وہ چلنے دیں، پھر اس کے بعد اس کے متعلق کوئی رائے بنائیں. بہت جلدی کسی کو اوپر لے کے جانا اور بالکل نیچے پھینکنا از ناٹ رائٹ. Absolutely. We're talking about temperament and talking about his cricket. Let's go and listen to the man himself. We have خواجہ نافع. آپ دیکھیے خواجہ نافع کا انٹرویو، تب تک میں حفیظ کو چھلانگ لگا کے دکھاتا ہوں. مصباح، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ مڈل آرڈر کی بیٹنگ کی پریکٹس کرنا شروع کریں. سو پلیز ایکسپلین ہمارے ویورز کو کہ what is the difference in the practice of an opening batsman and a middle order batsman? اوپننگ ڈیفیکلٹ کام ہے، بٹ نیچرلی جو اوپنر ہیں نیا بال کھیلتے ہیں، آ کے پاور پلے ہوتا ہے، 2 فیلڈر باہر ہوتے ہیں. مڈل آرڈر میں جب آپ جاتے ہیں، وہ کہ وہ نمبر 3 کھیل رہے ہیں، وہ اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے. بٹ جب بھی وہ لیٹ سٹیجز میں آئیں گے، ہو سکتا ہے کبھی 7-8 اوورز کھیل جائیں اوپنرز، کبھی 10 اوور کھیل جائیں، تو وہ پھر ڈفرینٹ سینیریو ہو جاتا ہے. آپ کو آتے ہی کھلی فیلڈ ملتی ہے، مے بی اسپنر ملیں، اولڈر بال ملے، ڈفرینٹ چیلنجز ہیں ڈفرینٹ ٹائم. میرا سوال یہ ہے کہ what is the different practice for a middle order batsman? کیونکہ دیکھیں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو مڈل آرڈر بیٹنگ کے بڑے چیلنجز ہیں حفیظ، یہ بار بار بات آتی ہے. تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ذرا ٹیکنیکلی ایکسپلین کر دیں ہمارے بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ they should also say okay so this is a different way of practicing middle order. If you could just elaborate on that please. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیا بال آپ کھیلتے ہیں زیادہ ایز این اوپنر. جب آپ مڈل آرڈر میں جاتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ بال، آپ نے پرانے بال سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اور کیپنگ ان مائنڈ کہ یار آپ 5 فیلڈر باہر ہیں T20 میں، تو میں نے گیپس کہاں ہوں گے، کہاں ہٹ کرنا ہے. اسپنر اگر بال کریں گے تو کہاں مجھے باؤنڈریز ملے گی، کہاں میں نے سنگل کرنے ہیں. ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ڈرلز ہیں، پاور ہٹنگ کی آپ پریکٹس کرتے ہیں. ڈرلز سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ پریکٹس میں کھیلتے ہیں
تو اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار کہاں کہاں فیلڈر ہوں گے. اگر میں فاسٹ بولر کھیل رہا ہوں تو سویپر ہوگا, تھرڈ مین ہوگا, لانگ آن ہوگا, مڈ وکٹ ہوگی, اسکیئر لیگ ہوگا, فائن لیگ اوپر ہوگا, باقی 4 فیلڈر اندر ہوں گے. تو مجھے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے شاٹس کھیلنے ہیں, کہاں میری باؤنڈری ہے, کہاں میرا سنگل ہے, کیسے میں نے اس کو کھیلنا ہے. اسپنر کو آپ نے زیادہ, آپ روٹیشن پہ جاتے ہیں, اس پہ ایک آدھی باؤنڈری ہوتی ہے, کہیں آپ وہ مارتے ہیں. پہلے 6 اوورز میں اٹس آلموسٹ پاور پلے چل رہا ہے, سب کچھ نیا گیند ہے, باؤنڈریز پہلے دیکھتے ہیں, پھر سنگل دیکھتے ہیں. جو سب سے بڑا ڈفرینس یہی ہے کہ نیا اور پرانا بال جب آپ رائٹ فرام دا اسٹارٹ کھیلتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. باقی کرکٹ سیم ہے, دیکھیں ٹیکنیک وہی ہے آپ کی, آپ کو چاہے آپ نیچے کھیلتے ہیں, اوپر کھیلتے ہیں, آپ کی بیسک اسٹرانگ ہونی چاہیے. مینٹلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایریاز ہیں, کون سے شاٹس ہیں میرے کرکٹنگ شاٹس ہیں, میرٹ پہ میں نے کھیلنا ہے. بس تھوڑا سا گیم پلان آپ کا چینج ہوتا ہے. Azhar, anything differently middle order batsman should be practicing? نہیں, آئی تھنک جیسے مصباح بھائی نے اچھا کور کر دیا, لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جب آپ اس طرح پریکٹس کر رہے ہیں پھر آپ کو پتہ لگتا ہے یار یہ چیز میرے میں نہیں ہے, جیسے سویپ شاٹ نہیں مارنی آتی ہے, کچھ ایسی جو بھی چیز آپ کا نہیں ہے وہ آپ پھر ایڈ کرتے ہیں, اس کی پریکٹس زیادہ کرتے ہیں تاکہ مجھے میرے پاس گو ٹو شاٹ ہو اگر میں کہیں پھنس رہا ہوں. کیونکہ وہ وہی بس یہ ہے کہ نیٹ پریکٹس آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ تھوڑا سا اسپیسیفک کرتے ہیں کہ یار اسپنر کے انگیز میں نے یہ کرنا ہے. پھر سم ٹائم ریورس سوئنگ کی بھی آپ پریکٹس کرتے ہیں, کیونکہ آپ ڈیتھ بالنگ میں جب آپ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہاں پہ یارکرز کو, اس کو یو نو سلور ونس کو آپ کو ہٹ لگانی پڑتی ہے. پھر وہ ریمپ شاٹ ہے وہ تو یہ ویسے ہی بڑا اچھا کھیلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. پاور پلے میں آپ ایزیلی آپ ہٹ تھرو دا لائن ہوتا ہے, فیلڈرز اوپر ہوتے ہیں, آپ کے پاس آپشن زیادہ ہوتے ہیں. ایک ڈفرینس تو آپ نے دیکھ لیا جو اسٹیٹ آیا تھا کہ 30 بالیں کھیلی شاید 1 ڈاٹ بال کھیلا, جو مڈل آرڈر بیٹسمین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اسٹک نہیں ہو سکتے آپ روٹیشن کرتے ہیں, دین یو فائنڈ ون باؤنڈری اینڈ اوور. That's just fantastic. That's great. Hafiz, you've played for Pakistan at different numbers. آپ کو کبھی اوپن کے لیے پش کیا جاتا تھا, کبھی 2 ڈاؤن, کبھی 1 ڈاؤن and all. So every time you were defined a role, آپ کو جب ٹیم مینجمنٹ دیتی ہوگی کہ جی حفیظ آپ نے اس سیریز میں اس جگہ پہ کھیلنا ہے, would you actually practice differently? جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں, would there different drills کہ یار اچھا اب میں نے چونکہ نیچے آنا ہے تو مجھے ذرا دیکھنا ہے پاور ریٹنگ کر کے, how would you go about your business? سب سے پہلے جو مصباح نے بات کی کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی بیسکس آف دا گیم کتنی اسٹرانگ ہے. آپ کی اگر وہ ٹھیک ہیں, اس کے بعد صرف ٹیکٹکس چینج ہوتے ہیں کہ نئے بال کو کھیلنے کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. مڈل آرڈر میں جب آپ نے 10 اوور کے بعد باری لینی ہے, ون ڈے کے اندر اگر آپ کی باری 25 اوور میں آ گئی ہے تو آپ نے وہ جو روٹیشن آف اسٹرائک ٹیکٹکس ڈفرینٹلی اپلائی کرنا, یو نوئنگ یور گیم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کہیں کہ میں اوپنر ہوں تو اوپنر نے مڈل آرڈر میں بھی لائک مڈل کے اوور بھی کھیلنے ہیں اور اینڈ کے اوور بھی کھیلنے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اوپنر یہ کہے کہ جی نیا بال ختم ہو گیا تو اب میں مڈل اوور نہیں کھیل سکتا اور میں ڈیتھ اوور کی جو پاور ہٹنگ جس کو کال کر کیا گیا ہے وہ کہ جی میں پاور ہٹنگ نہیں کروں گا. سو یو نیڈ ٹو بی اے کمپلیٹ پیکیج آل ٹوگیدر ایز اے بیٹسمین, ایز اے بالر. جیسے بالر ہے, فرض کریں وسیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں, وہ گریٹ کیوں تھے یا کیوں ہیں, کیوں ہم ان کو گریٹ آف دا گیم کہتے ہیں. انہوں نے نیا بال بھی کیا, مڈل میں بھی کیا, اینڈ میں بھی کیا. انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ میں صرف نئے بال کا بالر ہوں یا میں صرف ڈیتھ اوور کا بالر ہوں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ناؤ ڈیز اینڈ ایوری ٹائم ان دا گیم آف کرکٹ یو نیڈ ٹو بی اے کمپلیٹ پروڈکٹ, اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو لک آفٹر یور اسکلز ان آل دا اسپیکٹ آف دا گیم. ایبسلیوٹلی. چھال مارنے والی گل ہو رہی سی نہیں, وہ تاڑی میں مرواواں گا, میں تو مار دوں گا, ادھر نہ مروائیے گا کیونکہ سیٹ کرواواں گا. ادھر ایک دفعہ پھر لیٹس لک ایٹ نافے پلینگ دیٹ شاٹ. دیٹس ریئلی دیٹ اپر کٹ دیٹ ہی پلیڈ واز فینٹاسٹک. آپ کی اسکرین کے اوپر لے کر آ رہے ہیں, ذرا دیکھیے گا آپ, اینڈ لک ایٹ دیٹ. زیادہ کمال جو ہے نا وہ بولر کا تھا مصباح کہہ رہے ہیں زیادہ کمال جو تھا وہ بالر. دیکھیں نافے کی بیٹنگ میں جو اس دن ہمیں سب سے اچھی چیز لگی, ہی کنٹرول دا سچویشن ویری ویل. اور کسی بھی جگہ پہ وہ ان ایکسپیرینس نہیں لگے کہ وہ اس سچویشن کے لیے ریڈی نہیں ہے. انہوں نے پریشر ایبزارب کیا, جہاں پہ ضرورت تھی اٹیکنگ زون میں کرکٹ کھیلنے کی وہ کھیلی. جب ان کو لگا میچ کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے روٹیشن آف اسٹرائک کیا, سنگل لے کے اپنی روٹیشن کرتے رہے, میچ کو چلاتے رہے. تو یہ جو شاٹ ہے یہ اس لیے لگا کہ ان کے پاس وہ رینج آف شاٹ موجود ہے. بالکل. جب آپ ون ڈائمینشنل کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں کہ میں نے صرف ڈاؤن مڈ وکٹ پہ زور سے شاٹ مارنا ہے, یو لمیٹڈ یور اسکلز. تو جب آپ 360 ڈگری کے اوپر کھیلنے کی یہ پریکٹس کرتے ہیں, بابر اعظم کیوں سب سے زیادہ کامیاب یا کنسسٹنٹ پلیئر ہیں, بیکاز ہی پلیز آل اوور دا گراؤنڈ. ان کے پاس تمام جگہوں کے ٹیکنیکل شارٹ رینج موجود ہے, اینڈ دس ینگ پلیئر از آلسو ہیونگ دوز تھنگس. لاٹ تھنگس ٹو امپروو. بہت سی چیزیں ابھی اس نے امپروو بھی کرنی ہے, اپروو بھی کرنی ہے. سو گڈ پراسپیکٹ, ٹوٹلی گڈ پراسپیکٹ. قاسم عمر پاکستان کے لیے اوپن کرتے تھے اور چونکہ ان کی ہائٹ کم تھی تو ان کے اکثر وہ آتا تھا نا, وزڈن میگزین آتا تھا یا کرکٹر
ایک میگزین آتا تھا, اس میں ان کی جو تصویریں آتی تھیں اکثر جب بھی وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف یا آسٹریلیا کے خلاف ادھر آسٹریلیا میں کھیل رہے ہوتے تھے تو ہمیشہ وہ اپر کٹ کھیلتے ہوئے ہوا میں ہوتے تھے یا رکتے ہوئے ہوا میں, دونوں ٹانگیں ان کی ہوا میں ہوتی تھیں. So good memory there. With that, we're going to take a break here, but when we come back, there's more to talk about. Islamabad United, the other team in the contest today. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس, our continued coverage of the HBL PSL season 9 and it's match number 8 today. Quetta Gladiators versus Islamabad United. Quetta Gladiators کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. Great batting line up they've got, great bowling. Akeer Hussain performing really well for them اپنے پچھلے میچ کے اندر, and then of course Jason Roy and Saud Shakil and then the young gun Khwaja Nafi. But اب بات کرتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی, اور آج ہم نے شروعات جب کی تھی کہ آج اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے نسیم شاہ کھیلیں گے اپنی پرانی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف. سو نسیم شاہ لوکنگ گڈ, کمنگ بیک فرام ہز انجری اینڈ ٹرائنگ ٹو گیٹ بیک انٹو دی ریدم آف تھنگس. حفیظ, یہ جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے نسیم کا جو پہلا اوور ہے, ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ شاہین کا پہلا اوور بہت شاندار ہوتا ہے, لیکن ریسنٹ پاس میں جو میں نے پچھلے سال کی 1.5 سال کی جب بھی انفٹ ہونے سے پہلے بھی کرکٹ کھیلے ہیں تو جو ان کے پہلے 2 اوور کی ایریا اور سوئنگ ہے نا وہ بہت ہی مشکل کریٹ کرتا ہے بیٹسمین کے لیے, اور یہ کنسسٹنٹ ہے. ان کے جو پہلا اوور ہے جو یہ ابھی کرنے آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ رائٹ ایریا میں سوئنگ کا کنٹرول بہت اچھا ہے. تو گڈ تھنگ فار پاکستان کہ یہ فٹ ہوئے ہیں, واپس آ رہے ہیں, ڈے بائی ڈے ان کا ریدم بہتر ہو رہا ہے, اور اسلام آباد کے لیے بھی اچھا ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ ان کی فٹنس, ان کے جتنی زیادہ وہ گیم کھیلیں گے اتنا زیادہ ان کو بھی کانفیڈنس آئے گا, اور وہ جب ایک فل فارم میں آئیں گے تو وکٹس تو ملیں گی آپ کو, ہٹنگ دا رائٹ ایریا ایٹ دا مومنٹ which is good for him. Yeah, really looking forward to seeing Naseem Shah in action and in more games. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے سنتے ہیں. Well, there you have Naseem Shah looking good and we're looking forward to seeing him in action. بات کرتے ہیں کپتان کی اسلام آباد یونائٹڈ کے. اظہر, پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے میچ میں وہ آئے 3رے نمبر پہ آئے, بڑی زبردست انہوں نے اننگس کھیلی, میچ وننگ ناک تھا ان کی طرف سے, مگر پھر یہ پچھلے میچ جو اس کے بعد والا جو میچ انہوں نے ابھی کھیلا جو کہ ہارے بھی, وہ 7ویں نمبر پہ آئے. جو ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا وکٹ مشکل تھی اس لیے میں نے کہا کہ میں دوسروں کو آگے بھیجوں. What do you make of that? دیکھیے ٹیکٹکس آپ کے چینج ہوتے ہیں, لیکن آپ نے پچھلے میچ میں رنز کی ہوں, آپ ان فارم ہو تو آپ خود ایز اے لیڈر آگے جاتے ہو, لیکن چلو اب ہو گیا تو پھر اسٹیٹمنٹ آپ کی بڑی میچورڈ آنی چاہیے, آپ کا ریزن ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہم سن کے لگے یار کہ پراپر ریزن تھا اس کا. آئی تھنک کہ ان کا ایک تو ریزن بڑا ایمیچور سا لگا کہ یار یہ تو جو پھر ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ یار کیا اچھی وکٹ پہ آپ بیٹنگ کرو گے اور بری وکٹ پہ کسی اور کو بھیج دو گے. نہیں تو میرا اس کا پھر کاؤنٹر ہے نا, اگر وکٹ مشکل تھی وہی نا, اگر بالنگ کو اسسٹ کر رہی تھی تو پھر بالنگ میں اتنے لیٹ کیوں آئے؟ وہ دیکھیں وہ بالنگ کو سم ٹائم فاسٹ بالنگ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اسپنر لیٹ ہو جائے, وہ اتنا مسئلہ نہیں. مجھے یہ جو اسٹیٹمنٹ سے زیادہ مسئلہ فیل ہوا کہ یار ایز اے کیپٹن آپ کی اسٹیٹمنٹ بڑی میچورڈ ہونی چاہیے, اور آپ 2-3 سال سے اب اسلام آباد یونائٹڈ کی کپتانی کر رہے ہیں, آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. ایز اے اسکپر آپ کے ڈیسیجن تھوڑے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو ڈیفینڈنگ دا ٹوٹل ہمیشہ آپ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیسیجن میکنگ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو بولنا اور آپ کو ریزن دینا آنا چاہیے. جب ایز اے کیپٹن آپ خالی کپتانی فیلڈ پہ نہیں کرتے, آپ کپتانی آف دا فیلڈ بھی کرتے ہیں. تھینک یو وقار. دیر آپ تینوں بیٹسمین ہیں یہاں پر, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی پچ ہوتی ہے جس پہ ہیڈ اسٹل رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا اس پچ پہ ہیڈ اسٹل رکھنا بڑا ضروری ہے. پہلے تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پچ رپورٹ تھی یا ٹیکنیکل بیٹنگ رپورٹ تھی. لائک مجھے پچ رپورٹ کے اوپر بات نہیں ہوئی, پچ دکھائی آج وسیم بھائی کا ہونا بڑا ضروری تھا, آج وہ وکی بھائی کو اور اٹ واز آل اباؤٹ. یہ چلیں ذرا ہوا شاٹ دکھا رہے تھے آپ کو پچ کا, اور جینٹلمین آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے. یعنی آپ پچ رپورٹ ہم سے مانگ رہے ہیں؟ جی مطلب میری تو آپ ہی سورس ہیں تو آپ بتائیں, ایکسپرٹس ہیں ویسے تو آپ لوگوں کے جو ماشاءاللہ سے ریزلٹس رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک ہی بات ہوئی ہے جو وقار بھائی نے کہی کہ یہ مجھے زیادہ ڈرائر لگ رہی ہے, تو مے بی اگر ڈرائی زیادہ ہے تو ویریشنس زیادہ یوز ہوں گی بالرز کی طرف سے, اور اسپنر کو بھی تھوڑی بہت شاید ہیلپ ملے, بٹ انڈر لائٹس پتہ نہیں کتنا فرق پڑتا ہے. اگر ڈیو پڑتی ہے تو وہ نلیفائی ہو جاتا ہے وہ والا فیکٹ. جو پچ ہے وہ ڈیو فیکٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ویریشن جو بات کی وہ تو رہے گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیز وڈ بی دا بیسٹ آپشن فار بوتھ دا ٹیمز. جو بھی ٹاس جیتے گی وہ چاہے گی اسپیشلی لاہور میں کوئی چیز کرے, کیونکہ اس پچ کے اوپر جب بال گیلا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بال بلے پہ زیادہ اچھا آتا ہے, ہٹ تھرو دا لائن شاٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اسپنر کا جو بریک کرنے کے تھوڑا سا بھی جو اس کو جو ایڈوانٹیج ملنا ہے وہ بھی نل ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک
winning the toss and chasing is the best option. राइट जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड स्क्वाड की तरफ वापस चलते हैं. हम बात कर रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास मिसबा, यू नो, you've got Roy, you've got Nafe, you've got Saud Shakil looking good, but Agha Salman has been really good for Islamabad United. 2 मैचेस में 2 निस्फ सेंचुरियां गाड़ी हैं उन्होंने. जी बिल्कुल, आई थिंक अपनी फॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से कैरी की है उन्होंने. उसके बाद आके डोमेस्टिक में भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, फिर लास्ट लीग खेले हैं वहाँ पे भी, और जो चेंज नज़र आ रही है कि इज़ बैटिंग फ्रीली, और वो जो एक T20 में आपको सबसे बड़ा जो मंत्र है उसका कि गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, और लास्ट गेम में थोड़ी सी मुश्किल कंडीशन थी तो वहाँ पे मैच्योरिटी शो की उन्होंने और टाइम स्पेंड किया और उसके बाद शॉट्स खेली. तो आई मीन ही इज़ एडजस्टिंग हिमसेल्फ विद द कंडीशंस. सबसे अच्छी चीज़ किसी भी एक अच्छे टॉप लेवल के क्रिकेटर्स की यही होती है कि आप पिच को देखें, असेस करें और उसके मुताबिक फिर बैटिंग करें. वेरी गुड एडिशन टू इस्लामाबाद साइड. एंकर का रोल भी कर सकते हैं, एग्रेसर भी बन जाते हैं, जो कि बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ होती है किसी भी बैटिंग लाइनअप में अगर ऐसा बैट्समैन है. कीपिंग इन माइंड कि जो स्पिनर्स का रोल रहा है अभी तक PSL के अंदर, सरप्राइजिंग नॉट टू सी आगा सलमान बीइंग गिवन अ गो विद द बॉल. जी मुझे लगता है कि ये एक मिसिंग पार्ट है अभी तक इस्लामाबाद की बॉलिंग के अंदर, क्योंकि वैसे अगर उनकी बॉलिंग को देखा जाए तो रेड जोन में मौजूद हैं, क्योंकि फ़हीम सो फार इज़ नॉट डूइंग वेल एज ए बॉलर. इमर्जिंग बॉलर की यूटिलाइजेशन उनके लिए रेड जोन के अंदर लेके गई हुई उनको, और अभी तक आगा को यूटिलाइज़ नहीं किया गया. सही. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मज़ीद बेहतर की जा सकती हैं. इसी तरीके से रेड जोन में अगर मैं उधर ले जाऊँ कोयटा की तरफ, तो वहाँ पे हसनैन इनकन्सिस्टेंट रहने का जो इशू है वो है, और जो उनकी बैटिंग नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 लेट मिडल ऑर्डर बहुत वीक है. अच्छा, क्या ये हो सकता है कि हसनैन को ये इंस्ट्रक्शंस भी नहीं हो कि यार इट्स ओके इफ यू आर लिटिल ऑफ टारगेट, वी जस्ट वांट यू टू गो आउट देयर एंड बॉल रियली फास्ट, बिकॉज वो एक ज़माना होता था शोएब अख्तर को ये कहा जाता था कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए नो प्रॉब्लम, जस्ट गो देयर एंड बॉल रियली फास्ट. नहीं हो सकता है, और ये होना भी चाहिए. अगर एक बंदा आपके पास फास्ट बॉलर है तो वो तेज़ करे, लेकिन उसका मतलब है नहीं कि 50 खाना है. Right, that wasn't a bad ball actually, you know, he's just a little unlucky there. सोच समटाइम होता है इतना पोटेंशियल हो बॉलर के अंदर और वो अच्छी कंडीशन आपको बॉलिंग की मिल भी जाए, स्विंग भी हो रहा हो, और उसके बावजूद आप फिर जो इजी बाउंड्री देते हैं ना आप, फिर आपके ऊपर प्रेशर डेवलप होता है. Correct. और फिर जब प्रेशर डेवलप एक दफ़ा T20 में होना शुरू हो जाए और फिर आपके जो यॉर्कर्स हैं या स्लोअर वन है, फिर उसमें वो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहता आप. तो आई थिंक कि यहाँ पर कोयटा को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. बात करते हैं ना, जो बार हम बात करते हैं ना, एग्जीक्यूशन प्लान्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, वो वहाँ मिस आउट करते हैं. ये ज़रा देख लेते हैं, चूँकि स्पिनर्स का बड़ा रोल रहा है कि ये स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्राइक रेट किस नौयत का रहा है इस HBL PSL में. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं, एक स्टैट है हमारे पास, इसको ज़रा देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. हाई स्ट्राइक रेट्स अगेंस्ट स्पिन इन HBL PSL. कॉलिन मनरो है इस पर बिल्कुल ऑन टॉप, बड़ा ज़बरदस्त 184 का स्ट्राइक रेट है. फिर कैडमोर है उधर, कामरान अकमल है, पोलार्ड है, बेन डंक है, एंड देन आज़म खान विद 149.76. So this is how it has been. ये पीछे से चलता आ रहा है. जी हाँ. लेकिन आई थिंक बाउंड्रीज थोड़ी इस दफ़ा सामने की स्पेशली बड़ी करने से ये होगा कि स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं. Right, that's true. बिकॉज पहले होता था हाफ हिट भी आपकी बाहर चली जाती थी. तो आई थिंक ये अच्छा किया है कि बैटर्स भी ज़्यादा अच्छे, पता लगेगा कि यू नो फॉर इंटरनेशनल लेवल कि आप ये नहीं है कि आपकी हाफ हिट भी बाहर जा रही है, और स्पिनर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. All right, time for the numbers game. राइट जनाब, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आए नंबर्स गेम. लोएस्ट बैटिंग एवरेज इन HBL PSL सिंस 2023. मुल्तान सुल्तान्स का जो लोएस्ट बैटिंग एवरेज रहा है मुल्तान सुल्तान्स का रहा है 37.65, कराची किंग्स 31, पेशावर ज़ल्मी 26, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑल द वे एट द बॉटम as a team. Quetta Gladiators sitting in there, but I think this is all going to change, Misbah. Do you think? नहीं, वो ऐसे ही है ना, लोएस्ट बैटिंग एवरेज तो आपका रहेगा जब आप मतलब हर मैच में 200 या 200 प्लस करने जाएंगे, तो फिर यही होता है ना. आप फिर आपके जो बैटिंग एवरेजेस बैट्समैनों की हैं वो फिर उतनी नहीं रहती. All right, and there were your numbers game. और इसके साथ ही वक्त हुआ है एक और वक्फे का on the pavilion. Keep watching A Sports.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports, our continued coverage of the HPL PSL Season 9. And today we've got Islamabad United clashing with Quetta Gladiators. Break पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे Islamabad United के हवाले से. With me in the Pavilion, I'm joined by three fantastic minds of the game of cricket. I've got Azhar Ali, Misbah-ul Haq and Mohammad Hafiz. Unfortunately, Wasim Akram is travelling abroad for a charity event that he had pre-committed, and we look forward to seeing him back in the Pavilion very soon. Right, dosto, let me bring this to you, Hafiz. उबैद शाह, नसीम शाह के भाई हैं छोटे, उनको 2 गेम्स बनी है, लेकिन उनको 2 गेम्स में सिर्फ 3 ओवर्स करवाए हैं अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने. Why do you think they don't have the confidence in him as an emerging player? देखें, ये मैंने बात की कि टैक्टिक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक अपनी जो इमर्जिंग पिक है उसको वेल यूटिलाइज नहीं कर पा रही. वो ये नहीं कि उन्होंने बुरी बॉलिंग की, ये नहीं कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनको मौका कम मिला. मुझे अभी भी लगता है कि ठीक है, अभी 2 मैच हुए हैं, लेकिन यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपने जिसको खिला रहे हैं उसको किस तरीके की उसकी यूटिलाइजेशन करनी है. जो हमने दूसरी टीमों में देख रहे हैं, जैसे मुल्तान अपने इमर्जिंग प्लेयर की यूटिलाइजेशन उसको थ्रो कर रहा है, वो करे ना करे दैट इज़ ओके. राइट. इसीलिए आपके जो इमर्जिंग प्लेयर है वो मस्ट प्लेइंग जोन के अंदर जब आप उसको डालते हैं तो वो उसकी जगह को वेल यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अभी तक उबैद खेलें या उनकी जगह हुनैन भी हैं, अगर वो भी आ जाए तो जब तक उनको वेल यूटिलाइज करने का उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. जी सर. मेरे ख्याल में जो इनका कॉलिन मनरो भी इस टाइम पे फॉर्म में नहीं लग रही है, इसके पास बड़ी ऑप्शन है कि शामिल को खिला सकते हैं, कि शामिल बड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी, तो वो मेरा नहीं ख्याल है वो टाइम ज़ाया करेंगे या कोई इस तरह की चीज़ है. तो आई थिंक उसको खिला के, क्योंकि बॉलिंग में इनको ट्रबल हो रही है, तो आप इनके जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं उनमें से ये मकोए हैं, ओबेड मकोए और मैथ्यू फोर्डे, दोनों में से एक किसी को खिला के वो अपना थोड़ा सा कुशन बेहतर करें, क्योंकि बैटिंग इनके पास फिर भी काफ़ी है और जो इन फॉर्म भी है. तो आई थिंक उस तरफ इनको सोचना चाहिए. आई एम नॉट अगेंस्ट उबैद, ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, बट एट द मोमेंट दे नीड सम मैच्योरिटी इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट बिकॉज दैट्स वेयर दे स्ट्रगल. But interestingly, Azhar believes कि बॉलिंग डिपार्टमेंट अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक और प्लेयर भी आ रहे हैं, मार्टिन गप्टिल जो है वो पहुंच रहे हैं 25 फरवरी को, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को. तो ये किस किस्म का कॉम्बिनेशन फिर आगे जाके बनाएंगे? आई थिंक वो सिंपली मनरो के आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से ओपनर उनको चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने कॉल किया. लेट्स सी. अच्छी ऑप्शन है जो अज़हर कह रहे हैं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है हो सकता है मनरो को खिलाएं वो, क्योंकि नॉर्मली वो यूज़ करते हैं अप फ्रंट स्पिनर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लेफ़्ट राइट कम्बिनेशन का भी एक है चक्कर. तो इतनी जल्दी, और दूसरा मेन प्लेयर हैं, बड़े ऐसे उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, अभी देखेंगे, मुझे लगता है आज खिलाएंगे उनको. इसका सिर्फ ये भी है कि सिर्फ कॉलिन मनरो का आउट ऑफ फॉर्म होना नहीं है. आई थिंक कि बॉलिंग डिपार्टमेंट को किस तरह स्ट्रेंथन करना है. वरना भी पहली इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो रन ज़्यादा कंसीड करा देंगे, इसी तरह डिफेंड करने में इनको प्रॉब्लम होगी. कप्तान को भी बॉलर्स चाहिए होते हैं जिसके पास वो गो टू करें. शादाब की शायद इस तरह की कैप्टनसी अभी तक नहीं है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज से उस तरीके से कर सके, तो ही नीड समवन टू स्टेप अप हिमसेल्फ लाइक एज अ बॉलर. एक प्लेयर के आउट ऑफ फॉर्म होने से कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है पूरे लाइनअप के ऊपर. लाइक कॉलिन मनरो नाउ इज नॉट फायरिंग एंड इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड टू पुट प्रेशर ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड. देखें, सिर्फ मनरो नहीं, हेल्स सो फार इज आल्सो नॉट स्कोरिंग रन्स. तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों की आउट ऑफ फॉर्म होना उनको कंसर्न ज़रूर होगा. लेकिन जैसे मिसबा ने बात की कि आप अपने मेन प्लेयर जो आपके लिए कई सीजन से अच्छा कर रहे हैं आप उनको बैक करते हैं. सिमिलर थिंग वी सॉ लास्ट नाइट के जब हारिस हमें लग रहा था कि उनको रेस्ट दिया जाए, लेकिन लाहौर के अंदर उनके साथ कंटिन्यू किया. इसीलिए मुझे लगता है कि शायद आज के मैच में इन दोनों के साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि उनका अगर आप ओवर द ईयर्स इस्लामाबाद मुल्तान का मंत्रा देखें तो वो उन्होंने अपना पहले जो ओपनर हैं वो उन्होंने ओवरसीज़ ही रखे हैं. पहले स्टर्लिंग थे या फर्ज करें अभी गप्टिल भी लिया है, तो वो भी इसीलिए लिया है कि ही वांटेड टू हैव दैट ओवरसीज़ जो तड़का है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर, और उसके साथ शादाब क्योंकि नंबर 3 नंबर 4 के ऊपर रोटेट करते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी बहुत जल्दी ये फैसला लेंगे. हो सकता है वो अभी मज़ीद कंटिन्यू करें, और जब वो अगर गप्टिल आते हैं तो फिर वो सोचेंगे कि अगर मनरो तब तक अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर उनको रिप्लेस किया जा सकता. सो आज मिसबा, विन द टॉस एंड डू व्हाट डू यू थिंक? बड़ा सिंपल है. बताएं. इस्लामाबाद के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. राइट. क्योंकि वो मेंटालिटी ऐसी बन गई है ना कि अगर उनकी पहले बैटिंग आ जाए तो एकदम ऐसे लगता है कि बस आधा मैच निकल गया.
آئی تھنک اسلام آباد کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دے ون دا ٹاس اینڈ چیز. Win the toss and chase. With that, we're going to take you direct to the stadium where both the captains are ready with a coin to flip. And let's see what happens. Right, Janab, there you have it. Gladiators won the toss and elected to bowl first. ये playing 11 आ रही है. Islamabad United में कुछ changes थी. हमें समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या बोला शादाब ने, but we can bring this up to your screen right now. So there you have it. یہ عبید شاہ کی جگہ حنین شاہ آئے ہیں اور رومان رئیس آئے ہیں تامل ملز کی جگہ. ریسٹ دا ٹیم از سیم. ایلیکس ہیز, کالن منرو, سلمان علی آغا, شاداب خان, اعظم خان, جارڈن کاکس, عماد وسیم, فہیم اشرف. Batting 9 looks good, huh? Very good for them. بیٹنگ میں اور بولنگ میں تھوڑی سی چینج. Quetta Gladiators, Hafiz. جی کوئٹہ گلیڈیٹر آئی تھنک سیم ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آئی تھنک اٹس اے رائٹ ڈیسیژن کیونکہ ان کی بالنگ اور بیٹنگ سارے بیلنس لگ رہی ہیں. صرف مجھے جو ان کا گرے ایریا نظر آ رہا ہے وہ نمبر 6 سے نیچے جب بیٹنگ کرنے والا جو زون ہے وہ ویک نظر آ رہا ہے. جب بھی چیز کرتے وقت ان کو چیلنج کیا جائے گا کہ وہ 6, 7, 8 جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ٹو ون دا گیم ان مینی سچویشنز آف دا گیم, وہ ان کا ویک نظر. آج چیز کریں گے تو پتہ چل جائے گا. That's your playing 11 from Quetta Gladiators on your screen. Interesting. Same team for Quetta Gladiators. Couple of changes for Islamabad United. اور اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کا دوستو, اور سیگمنٹ کا نام ہے ایکسپرٹ پریڈکشنز. رائٹ جناب, وسیم اکرم نے کینیڈا سے بھیجی ہے اپنی ٹیم آج کے لیے کوئٹہ گلیڈیٹرز, چونکہ کل آپ لوگوں نے کہا تھا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا. آج میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے باقاعدہ ہمارا جو گروپ ہے واٹس ایپ کا اس کے اندر آ گیا. آج ہی مانے گا وہ کل والا تو مانے والا تو چلے نہیں مانتے, اگر آپ کہتے ہیں تو خیر ہر جگہ یہی مسئلہ ہے, کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا حفیظ, آپ سے شروع کرتے ہیں. What do you think? ہواؤں کے مختلف جائیں گے جی. ویسے تو میں چیزنگ ٹیم کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے اسلام آباد. Okay, United for Hafiz. For you, Azhar? کوئٹہ گلیڈیٹرز. QG, all right. And for you? اتنا پریشر میں تو بیٹنگ کے ٹائم نہیں ہوا ادھر کبھی جو پریڈکشن ہے. Quetta Gladiators. Okay, so we have 3 for Quetta Gladiators, Hafiz for Islamabad United, and those are your expert predictions. Right, Misbah, what do you think is a good total to put up? Because Quetta Gladiators, جس طرح ابھی حفیظ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کے مڈل آرڈر کے ایک جگہ پہ جا کر وہ چیز پہ پھنس سکتے ہیں. تو what would Islamabad United be looking for today to post as a total? دیکھیں اسلام آباد کے لیے تو 180 سے اوپر ہی رنز ہوں گے, تو وہ کیونکہ وہ اس طریقے سے ڈیفینڈ کر نہیں پا رہے ہیں. نو میٹر کیسی پچ ہے, کیا سچویشن ہے, بٹ کم از کم ان کو 180 پلس رنز چاہیے. 180 پلس رنز جو ہیں ان کو ریکوائرڈ ہوں گے. What do you think, Hafiz, for you? دیکھیں میرا بھی اپنا خیال ہے کہ 200 رنز ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. 200 رنز اگر کریں گے تو پھر ان کو کانفیڈنس آئے گا, کیونکہ وہ جو آخر والا جو زون ہے جو تقریباً 6 سے 7 اوور ہیں اس میں جب گیلے بال کے ساتھ بالنگ کرنی پڑے گی, یو شوڈ ہیو دیٹ کوشن آف ایکسٹرا رنز آن دا بورڈ جو آپ کو سپورٹ کریں گے. اصل اگر 200 رن جس طرح بول رہے ہیں 180 یا 200 کا ٹارگٹ ہے وہ سیٹ اپ کرنا چاہتی ہے اسلام آباد یونائٹڈ, تو آتے ساتھ ہی what are the bowlers they're going to be targeting? Because Quetta Gladiators has a very good bowling lineup. I mean, you know کہ Hasnain is a little off target, but then there is Amir's experience, and then they have Akil Hussain. Who will they be targeting? دیکھیں اگین جو اس ٹائم تک لٹل آؤٹ آف فارم جس کے وہ حسنین ہی ہیں, دین اوبیسلی آپ کو دیکھیں پہلے بیٹنگ کر کے یہ ہے کہ تھوڑا سا پلیٹ فارم تو سیٹ کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ پھر آپ آن دیٹ ڈے بالر پک کریں. All right, good luck to Quetta Gladiators and Islamabad United. It's going to be a fantastic game of cricket. Gentlemen, thank you very much. I will see you on the other side of the game. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس میچ کے بعد. دیکھتے رہیے اے اسپورٹس, our continued coverage of the HBL PSL 9 with the Pavilion.